دوستوں، آج ماہ شوال کا وہ مبارک اور بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے۔ اللہ پاک کی ایک ایسی خاص اور لاڈلی تسبیح کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ بھی آج رب العالمین کی یہ لاڈلی تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اس کے نصیب اور تقدیر کو سنوار دیا جاتا ہے، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا ہی خوبصورت اور بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ مجرب وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ آج آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اللہ والوں، یہ تسبیح رب العالمین کی اتنی لاڈلی ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کی حاجات انشاءاللہ منٹوں میں، سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ دن بڑی قبولیت والا ہے اور بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج صرف ایک تسبیح پڑھنے سے رزق مانگو گے، رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، عروج کے لیے، دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ انشاءاللہ صرف آپ نے ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ دوستوں، نہ کوئی وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات کسی بھی وقت پڑھ لو، صرف یقین کامل کے ساتھ یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال اپنی رحمت و برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، لیکن اب اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے 25 دن گزر چکے ہیں اور آج 26 تاریخ ہے۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا، آج آپ کی خالی الماریوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، جمعۃ المبارک کی ہر گھڑی، ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو میرا اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن ایک تسبیح کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ خاص طور پہ میرے وہ بہن بھائی جو کاروباری مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں برکت ہو جائے، ان کی روزی روزگار میں برکتیں ہو جائے، ان کی سیلز بڑھ جائے، اللہ پاک ان کو حلال رزق اور حلال ذرائع سے نوازے، تو پھر آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ پورے سال کی رحمتیں، برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ عید الفطر کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائے، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے، ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن لازمی اس تسبیح کو پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔
یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو اللہ والوں پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت بدقسمت محروم ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، اللہ والوں وہ پہلے سے ہی آپ لوگ نمٹا لیں۔ اول تو اس عمل میں کوئی اتنا خاص وقت لگنے نہیں والا، اس عمل کو پڑھنے میں حد سے حد آپ لوگوں کا چند وقت ہی گزرے گا، لیکن اس عمل کو پڑھنا ضرور ہے، اس عمل کو کرنا ضرور ہے۔ اللہ والوں یہ عمل آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے گا، آپ کے رزق میں وسعت اور برکت لے کر آئے گا، آپ کے معاملات میں بہتریاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ والوں اس عمل کو پڑھو، اس وظیفے کو کرو۔ ابھی نہیں کرو گے پھر کب کرو گے؟ اللہ والوں رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ گزر گیا، رمضان بھی گزر گیا اور شوال بھی گزرنے والا ہے۔ اب ذیقت کا مہینہ آئے گا، پھر ذی الحج آئے گا۔ اللہ والوں اب نہیں جاگو گے پھر کب جاگو گے؟ اب نہیں مانگو گے پھر کب مانگو گے؟ ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، اللہ پاک ابھی عطا کرنے کو تیار ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ غفلت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کے مانگ نہیں رہے۔ اللہ والوں یہ موقع ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو بار بار مواقع سے نوازتا ہے، کبھی جمعہ عطا کرتا ہے، کبھی جمعرات عطا کرتا ہے، کبھی پیر عطا کرتا ہے، کبھی شب بارات، شب معراج، لیلۃ القدر، طاق راتیں، پورا رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے۔ اب ذی الحج کا مہینہ آ جائے گا، ذیقت کا مہینہ آئے گا۔ اللہ والوں کب تک اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں آؤ گے؟ کب تک جعلی پیر و فقیروں کے چکروں میں پڑے رہو گے؟ کب تک ان لوگوں کو بڑے بڑے نذرانے دو گے؟ اللہ والوں جو لوگ اپنی زندگیاں نہیں چمکا پاتے وہ آپ لوگوں کو کیا ہی دے سکتے ہیں؟ میں سچے ولیوں کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں نوسر بازوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ والوں آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اگر آپ لوگ ہندوستان میں دیکھیں تو ہر جگہ پر ایسے بہت سارے پنڈت بیٹھے ہوئے ہیں جو بھوشیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ وہ پیور جھوٹ، کچھ ہونے والا نہیں۔ وہ گنتی کی وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ کہہ دیں گے کہ تم نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ اسٹرگل کے بعد بہتر بنایا ہے، تمہاری زندگیوں میں بڑی بڑی چنوتیاں آئیں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ آگے بھی ان چنوتیوں کو پار کرو، یعنی کہ اس کے دل میں ایسی دھاگ اپنی بٹھا دیتے ہیں کہ وہ خود ہی ان کا مرید بن کے رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک بچائے ایسے نوسر بازوں سے۔ لیکن آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والوں چند منٹ نکال کر پڑھ لو، صبح چاہو تو نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر۔ دیکھیں عصر اور مغرب کے درمیان ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو کہ قبولیت والی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا تو سب سے بہترین ہے، وہ وقت سب سے اچھا ہے، تو کوشش کرو کہ اسی وقت میں اس عمل کو پڑھو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں پڑھو تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ والوں کوئی حاجت ہے، رشتے نہیں ہو رہے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، گھر گاڑی بنگلہ کوٹھیاں، جو چاہیے ہر چیز کا اللہ پاک سے سوال کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں۔ حلال چیز مانگنا، حرام کے چکر میں نہیں پڑھنا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے اگر ان چیزوں کے لیے آپ لوگ وظائف کریں گے تو ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا پہلے اپنی جو خواہش ہے اس پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ مانگ کیا رہے ہو۔ بعض اوقات ہمارے پاس تو ایسے بھی کیس آتے ہیں کہ لوگ اپنی سالیوں کے متعلق بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل میری سالی پر آ گیا ہے اور بس برداشت نہیں ہو رہا، اس طریقے سے باتیں بولتے ہیں۔ اب ایک حرام چیز ہے، اللہ پاک نے منع کرا ہے، تو پھر کیوں اس طرف جاتے ہو؟ اپنی بیوی میں انٹرسٹ دکھاؤ، نہیں بیوی میں انٹرسٹ ختم ہو گیا، میں بیوی کو چھوڑ دوں گا لیکن میری سالی سے شادی ہو جائے، اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ایک بہن کا دل توڑا ہے تو دوسری بہن تمہیں کون سا وہ دے گا؟ اللہ پاک بس سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ والوں اس طریقے کے معاملات ہمارے ساتھ بھی بہت زیادہ آتے ہیں، اتنے کیسز آتے ہیں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب لہٰذا آپ لوگ اپنی جائز حاجت کے لیے ہی اس عمل کو پڑھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل اور اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک
اور شیئر ضرور کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، کیونکہ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے اور آخری دولت والا جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد عمل کی طرف چلیں گے اور آپ لوگوں کو عمل کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے نام یا وہاب یا رزاق یا ودود یا عزیزو کا واسطہ، تجھے یا جبار کا واسطہ یا قہار کا واسطہ، ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ میرے مولا کفار سے جو ابھی تک برسر پیکار ہیں ان سب کے لیے میرے مولا بہترین بندوبست فرما، مدد کا انتظام فرما۔ یا رب ذوالجلال، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو میرے مولا پالنے والی ذات ہے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ بالخصوص میرے وہ بہن بھائی جو رزق کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رزق نہیں آ رہا، حلال کمائی کے چکروں میں در بدر کی ٹھوکریں کھا لی، میرے مولا ان سب کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، ان سب کی رزق کے تمام معاملات کو حل فرما دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، میرے مولا ان کے مرضوں کو ختم کر دے، ان کو شفا کلی اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہماری ہر حاجت کو اپنی بارگاہ میں، اپنے لطف میں قبول و منظور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والے ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، کیونکہ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے اور آخری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے تو وہ روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے تو صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتا ہے، من پسند کی شادی چاہتا ہے، من پسند کی نوکری چاہتا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، بسوں میں دھکے کھاتا ہے، ایک اچھی سواری کا بندوبست چاہتا ہے، حج اور عمرے کی سعادت چاہتا ہے، اپنے والدین کو حج کروانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، جو آپ کی آرزو ہے، اس کو اپنے دل میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار یعنی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آپ نے ایک اسم مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آج جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کئی سالوں سے تسبیحات کر رہا ہوں، کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہا ہوں، لیکن نہ تو میرے گھر کے حالات بدلتے ہیں، نہ ہی میری خوشیاں آسان ہوتی ہیں، نہ ہی میری تکلیف اور مصیبتیں جان چھوڑتی ہیں، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر آپ کے گھر کے کونے کونے سے غربت، تنگ دستی کا خاتمہ نہ ہو جائے تو پھر کہنا، جب بھی پریشان ہو، مصیبت میں ہو، تکلیف میں ہو، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر آپ لوگوں نے دکھ، اپنی ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے بیان کرو، اپنی ہر تکلیف کو دور کرنے کے لیے اپنے دل کا حال ہمیشہ اللہ کو سناؤ۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ کی کسی بھی بات کو ظاہر ہونے سے پہلے
آپ کی غیبی مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، آپ کی تنگدستی کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی پریشانی کا، آپ کی مصیبتوں کا تماشا بننے سے پہلے غیب سے آپ کی مدد ہو جائے، غیب سے کوئی رستہ بن جائے، تو یاد رکھیے گا اللہ الصمد کا وظیفہ آج آپ کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، اللہ رب العزت فوراً عطا فرمائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ، گھر میں سکون اور برکت کے لیے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں برکتوں کے لیے، اور یہاں تک کہ جو کوئی نوکری چاہتا ہے، کہیں نوکریوں کی بات چل رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نوکری آپ کو مل جائے، تو اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ اللہ الصمد بے شک بڑا ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے، لیکن جب کسی طاقتور وظیفے کو کسی خاص قبولیت کی گھڑی میں پڑھا جائے، کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آج جو شخص گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں تنگدستی کی وجہ سے پریشان ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے مانگیے گا۔ گھر میں اتنا پیسہ اور دولت آئے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ والوں صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے۔ 21 بار کا مطلب ہے کہ آپ 21 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ 21 ٹائمز 21 بار پڑھ کر اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہو، تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر ماریں، کیونکہ آپ کے بائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں، دائیں کندھے پر بھی فرشتے موجود ہیں۔ اور جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہیں، اللہ الصمد کو پڑھتے ہیں، تو فرشتے اللہ الصمد کا ذکر اپنے اپنے رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ اور جیسے ہی آپ لوگ اپنے کندھوں پر، یعنی فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ الصمد کے ذکر سے اللہ فرماتا ہے، فرشتوں یہ کون ہے جو اللہ کو اللہ الصمد سے پکار رہا ہے، اللہ کو اس کے نام سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ بندہ آپ کے لیے اللہ الصمد کی تڑپ رکھتا ہے، اللہ الصمد کے ذکر سے بے روزگار ہیں تو بے اولاد ہیں، کاروبار میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں، اور میں نے اسے اللہ الصمد کی برکت سے مالا مال کیا، جاؤ یہ جو مانگتا ہے عطا فرما دو۔ اللہ والے جب یہ وظیفہ کرتے تو دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے، کندھوں کو نظر مارتے، آنکھوں کو بند کرتے، یوں محسوس کرتے جیسے دنیا سے تعلق ختم، اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آج آپ نے بھی اپنے تعلق کو دنیا سے ختم کرتے ہوئے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے موجود ہیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ فیکٹری میں ہے وہاں پڑھ لیں، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بھی آپ کو اس وظیفے سے مایوس کر سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے گی، پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ اللہ الصمد کے بعد آپ نے قرآن سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآن سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآن سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآن سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے
ऐसी भाई, दोस्त और मेरी बहनें मौजूद हैं कि वजीफे पढ़ती हैं, दुआएं मांगती हैं, तो उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हमने तो दुआ मांग ली लेकिन दुआ हमारी सुनी नहीं गई, हमारी दुआ का वो असर नहीं मिला। तो इस हवाले से एक आदमी ने किसी बड़े बुजुर्ग से पूछा कि मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? तो बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, भाई वो तेरे गुनाहों की सज़ा भी उस वक्त नहीं देता जब तू गुनाह करता है। नाजरीन, कितनी प्यारी बात है। बुजुर्ग ने बताया कि जब तू गुनाह करता है तेरे गुनाह की सज़ा तुझे फौरन नहीं मिलती। जो लोग मेरे भाई, मेरी बहनें मुश्किल वक्त आ जाने पर बेसब्रे हो जाते हैं, जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, वो इस बात को याद रखें कि जब हमसे गुनाह हो जाते हैं तो मेरा अल्लाह हमें फौरन उसकी सज़ा नहीं देता। इसलिए जब भी दुआ मांगे, जब भी कोई वजीफा पढ़े, अल्लाह से सब्र के साथ मांगे। अल्लाह आपकी दुआ को कभी भी रद्द नहीं करता, वो आपकी दुआ को कबूल भी करता है, आपको खजानों का मालिक भी बनाता है। लेकिन आपके हक में जो बेहतर होता है पहले वो फैसला फरमाता है। आज जो बे औलाद हैं, बेरोजगार हैं, मकरूज हैं, परेशान हैं, जेल से रिहाई के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के लिए, बड़े से बड़े मकसद के लिए इस कुरानी सूरत को पढ़कर देख लें। जो लोग दर बदर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, सूरतुल इखलास को पढ़कर देख लें। सूरतुल इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना ही वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। जब कोई बंदा सूरतुल इखलास पढ़ता है, अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करता है, अल्लाह का लाडला हो जाता है। अल्लाह अपनी वहदानियत के तुफैल रिस्क से, दौलत से माला माल कर देता है। आज सूरतुल इखलास का ये वजीफा आपकी तकदीर को खोल कर रख देगा। इस वजीफे की इतनी बरकतें हैं, इतने फ़ायदे हैं कि ये अमल अगर आप लोग औलाद भी मांगे तो वो भी मिल जाएगी। जिनके पास औलाद है उनकी किस्मत भी चमका देगी। जिनकी औलाद दर बदर की ठोकरें खा रही है, उनके नसीब के, बन नसीब के ताले भी खोल कर रख देगी। इस अमल का मोजज़ा ऐसा होगा, ऐसा मोजज़ा होगा कि आप लोग अपनी खुली आंखों से देख लेंगे कि आज किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके घर को खुशहाल कर दिया। अल्लाह वालों, खुशहाली चाहते हो तो इस अमल, इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये 3 बार हो गया। इस तरह से आप लोगों ने सूरतुल इखलास शरीफ को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 10 बार यानी कि 10 टाइम्स पढ़ना है। और जब आप लोग 10 बार सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ लें तो अल्लाह वालों, इसका फ़ायदा क्या होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सहाबा, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी सूरत के बारे में ना बताऊं जिसको पढ़ने से तुम्हारी जबान भी नहीं थकती और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें 10 सिपारों का सवाब भी अता फरमाएगा। तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने इरशाद फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें ज़रूर बताएं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पढ़ो कुल हुवल्लाहु अहद। इस तरह से ये पूरी सूरत तमाम करी और आपको बताया इस सूरत को पढ़ने वाले को 10 सिपारों का सवाब मिलता है। और जब इस सूरत को 3 बार पढ़ा जाए तो आपको एक मुकम्मल कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब दिया जाता है। अल्लाह वालों, इस तरह से इस सूरत के अंदर अगर इसका तर्जुमा सुनेंगे तो इसकी पूरी पूरी निस्बत अल्लाह की तरफ है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सूरत मेरी है, इसकी निस्बत मेरी तरफ है, यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, ए हबीब तुम फरमा दो कि वो रब एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा, और उसके जोड़ का कोई नहीं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की तौहीद को बयान करती है, अल्लाह पाक की यकबस्तगी को बयान करती है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पे सूरतुल इखलास शरीफ को पढ़ना है, सिर्फ 10 बार पढ़ना है।
جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت کے دو نام ہیں، یا کریمو یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، ہماری اگر زندگی پر یا پھر ہم پر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہو جائے، صرف ایک نظر کرم ہو جائے، ہماری پوری زندگی کے لیے وہ نظر کرم ایک کافی ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک کی اگر نظر کرم چاہتے ہو تو یہ 3 وظائف، چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں۔ پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ پھر سورۃ الاخلاص شریف کو صرف 10 بار پڑھنا ہے، کتنا کوئی وقت لگ جائے گا۔ اس کے بعد پھر یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے، 11 بار پڑھنا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے اللہ والوں، اتنے چھوٹے چھوٹے وظیفے کہ آپ کے بامشکل 1 سے 1.5 منٹ لگیں گے، یہ عمل آپ مکمل کر لیں گے۔ اول آخر درود ابراہیمی بالخصوص پڑھیے گا۔ کتنی بار پڑھیے گا؟ 3 بار پڑھ لیں، یا 5 بار، 7 بار، 11 بار۔ جتنی زیادہ آپ درود ابراہیمی اول آخر پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا، دعا اس طرح سے مانگیے گا کہ گویا آپ لوگ اللہ رب العزت کا دیدار کر رہے ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔